والے آج فزکس کلاس 10 سندھ بورڈ کا، ٹھیک ہے۔ فزکس کے ہمارے پاس انٹروڈکشن ہے۔ دا ورڈ فزکس کمز فرام اے گریک ورڈ فزیکوس میننگ نیچر، یعنی کہ لفظ فزکس جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں طبیعت۔ یہ ایک یونانی لفظ سے نکلا ہے جسے ہم کہتے ہیں فزیکوس، اور اس کا مطلب ہے قدرتی، نیچر، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا انٹروڈکشن ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی ڈیفینیشن ہے، تعریف: دا برانچ آف اے سائنس دیٹ ڈیلس وتھ انٹریکشن آف میٹر اینڈ انرجی، یعنی کہ سائنس کی وہ شاخ جو کہ ہمیں مادہ اور توانائی کے متعلق باہمی انٹریکشن یعنی کہ تعلق کو بیان کرتا ہے، یعنی کہ میٹر، مادہ اور توانائی کیسے ایک دوسرے میں تبدیل ہوتے ہیں، اور مادہ کا توانائی میں تبدیل ہو جانا اور توانائی کا مادہ میں تبدیل ہو جانا یہ کس طریقے سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں فزکس میں۔ اچھا، اس کے بعد ہے ہمارے پاس برانچز آف فزکس۔ سب سے پہلے اس میں ہے مکینکس، الیکٹریسٹی، الیکٹرو میگنیٹزم، سالڈ اسٹیٹ فزکس، ایٹامک فزکس، نیوکلیئر فزکس، پلازما فزکس، بایو فزکس، ایسٹرو فزکس۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو نوٹیفیکیشنز کو آن کریں۔ اس میں سب سے پہلے مکینکس پڑھ لیتے ہیں۔ مکینکس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ہم عام لفظ ہم نے سنا ہے نا، مکینک، گاڑیوں کا مکینک، یعنی کہ مکینک کیا کرتا ہے؟ وہ جو بھی چلنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، گاڑی ہے، بائک ہے، سائیکل ہے، اس کو وہ ریپیئر کرتا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے حرکیات، جو چیزیں حرکت کر سکتی ہیں، چاہے وہ کسی طاقت کے بلبوتے پر ہو، فورس پہ، یا بغیر کسی فورس کے، ٹھیک ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں مکینکس میں۔ جیسا کہ ہم بائک میں فیول ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کو کوئی دھکا نہیں دے رہا، فورس نہیں لگا رہا، لیکن وہ فیول کے ذریعے سے چل رہا ہے، یہاں پر فورس اس میں استعمال نہیں ہو رہا، لیکن ہم ایک ٹھیلے کو دھکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تبھی موو کرتا ہے، اس کا مطلب اس میں فورس لگا رہا ہے۔ ان سب کو ہم پڑھتے ہیں مکینکس میں، یعنی کہ اٹ ڈیلس وتھ دا موشن آف آبجیکٹس وتھ اور وداؤٹ ریفرنس آف فورس، یعنی کہ اجسام کی حرکت کسی فورس کی طاقت کی وجہ سے یا بغیر کسی طاقت کے، ٹھیک ہے۔ الیکٹریسٹی کا مطلب کیا ہے؟ جس کو ہم عام زبان میں بجلی کہتے ہیں یا برقی رو کہتے ہیں۔ الیکٹریسٹی میں ہم الیکٹرک چارج کے بارے میں پڑھتے ہیں، برقی رو کے چارج کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ بجلی کس طریقے سے یا الیکٹریسٹی کس طریقے سے موو کرتی ہے اور وہ توانائی رکھتی ہے اور چیزوں کو چلاتی ہے۔ اگلا کیا ہے؟ الیکٹرو میگنیٹزم۔ الیکٹرو دو الفاظ کا مجموعہ ہے، الیکٹرو اور میگنیٹزم۔ الیکٹرو یعنی کہ الیکٹریسٹی، اور میگنیٹزم یعنی کہ میگنیٹ، یعنی کہ وہ میگنیٹزم یا وہ میگنیٹ جو الیکٹریسٹی کی وجہ سے بنتا ہو، جیسے کہ فین۔ عام گھروں میں چلنے والے جو فین ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اندر میگنیٹ نہیں ہوتا، لیکن اس میں کوائل ہوتی، وائنڈنگ ہوتی کوائل کی، کوپر کوائل کی۔ اس میں سے جب 220 وولٹیج گزرتا ہے، ان وائنڈنگ میں سے بجلی گزرتی ہے، الیکٹریسٹی گزرتی ہے، تب اس میں ایک میگنیٹزم پیدا ہو جاتا ہے، کیا؟ مقناطیست پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اس کے ارد گرد جو لوہے کا راؤنڈ سرکل بنا ہوا ہے وہ بھی موو کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہمیں ہوا ملتی ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں الیکٹرو میگنیٹزم۔ اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل یہ ہے کہ بڑے بڑے کنٹینرز ہیں، جیسے کے پی ٹی یا پی آئی سی ٹی میں بڑے بڑے جو ٹرمینلز ہوتے ہیں، وہ ٹرمینلز کے اندر بھی الیکٹرو میگنیٹزم کا جو فینومینا ہے وہ عمل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر بہت سارے کوائل، بڑے کوائل لگے ہوتے ہیں، اور اس میں الیکٹریسٹی گزرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ میگنیٹ بن جاتا ہے، الیکٹرو میگنیٹک بن جاتا ہے، اور وہ بڑے بڑے کنٹینرز کو صرف ٹچ کرتا ہے، وہ اس اپنی میگنیٹزم، الیکٹرو میگنیٹزم کی طاقت کی وجہ سے اس کو اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد سالڈ اسٹیٹ فزکس۔ سالڈ، جس میں ہم صرف سالڈ اشیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھوس اشیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اگلا کیا ہے؟ اٹامک فزکس۔ اٹامک فزکس میں ہم ایٹم کی بناوٹ، اس کا سٹرکچر کیا ہے، بناوٹ کیا ہے، اور اس کی خصوصیات کیا ہے۔ اس کے بعد ہے نیوکلیئر فزکس۔ نیوکلیئر فزکس میں ہم کیا پڑھتے ہیں جی؟ ایٹمز کے اندر جو نیوکلیس ہے، مرکز ہے جی، الیکٹران کے علاوہ، یعنی کہ پروٹونز اور نیوٹرونز کے بارے میں پڑھتے ہیں، کیونکہ نیوٹرونز اور پروٹونز کہاں پر ہوتے ہیں؟ نیوکلیس کے اندر، اور اسی لیے ہم نیوٹرون اور پروٹون کے بارے میں پڑھتے ہیں اور نیوکلیس کے متعلق پڑھتے ہیں نیوکلیئر فزکس میں۔ اس کے بعد ہے پلازما فزکس۔ پلازما فزکس کے جو مختلف قسم کے ہائیلی آئنائزڈ ایٹمز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں پلازما فزکس میں۔ اگلا کیا ہے؟ بایو فزکس۔ بایو فزکس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بایو کا مطلب ہے زندگی، لائف، فزکس کا مطلب ہے یعنی کہ میٹر اور انرجی کے متعلق پڑھنا، یعنی کہ ہم فزکس کو زندگی کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، دا یوز آف
فزکس فار دا بینیفٹ آف ہیومن لائف یا اینیمل لائف، ٹھیک ہے، جو زندگی کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایکس رے مشینز ہے. اس کے بعد ہے ایسٹرو فزکس. ایسٹرو کا مطلب ہے یعنی کہ جو فلکیات، ایسٹرو فزکس کا مطلب ہے فلکیات، جس میں ہم اجرام فلکی یعنی کہ چاند، سورج، زمین، مختلف سیارے، ستارے، نظام شمسی، کائنات میں جتنی بھی اسپیس ہے، خلا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ایسٹرو فزکس میں.